بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اس دنیا میں جو آیا وہ جائے گا، کوئی یہاں رہے گا نہیں۔ آتا ہے تو بہت چھوٹا سا ہوتا ہے اور جاتا ہے تو بڑا سا ہو کے جاتا ہے۔ دستور یہی ہے، اللہ ہر عمر میں اٹھا کر بتاتے ہیں کہ موت کسی وقت بھی آئے گی۔ لیکن ایک بچہ جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو گھر کے لوگ بہت خوش ہوتے ہیں، رشتہ دار بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ وہ اس کے آتے ہی جو رشتے نہیں ہوتے، بہت سے کچھ ایسے رشتے جو پہلے سے نہیں ہوتے وہ رشتے بن جاتے ہیں۔ مثلا بچہ پیدا ہوا تو اس کے باپ کا بھائی جو اب تک چچا نہیں تھا، چچا بن گیا۔ چچا نہیں تھا، اب چچا بن گیا۔ پھوپھی نہیں تھی، اب پھوپھی بن گئی۔ اس کی خالہ نہیں تھی، اب خالہ بن گئی۔ اس کے دنیا میں آتے ہی ایسے ہی اس کے سب رشتے بڑھ جاتے ہیں، اور یہ سب رشتے دار اور قریب کے ہو جاتے ہیں، اور ان کا نام رکھ دیا جاتا ہے، یہ چچا ہیں، یہ پھوپھی ہیں، یہ خالہ ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ صرف رشتہ ہی نہیں بڑھتا، بلکہ وہ ایک اس طرح کا خاموش اعلان ہوتا ہے کہ اب میری ذمہ داری تمہارے اوپر کچھ عائد ہو رہی ہے۔ چچا کی نسبت پہ، پھوپھی کی نسبت پہ، خالہ کی نسبت پر ہماری کچھ ذمہ داریاں عائد ہو رہی تم پر۔ یہ خاموش ایک پیغام ہے۔ اب غور کریں تو ہم سب کے اوپر کہیں نہ کہیں سے ذمہ داری کا وہ احساس جو ہونا چاہیے وہ ختم ہو گیا ہے۔ ہر جگہ نہ صحیح، لیکن کہیں نہ کہیں ملتا ہے۔ اپنی بیٹی ہیں، ایک بیٹی نہیں کئی بیٹیاں ہیں، میں ان کا باپ ہوں۔ مثال کے طور پر میں نے کسی بیٹی سے کہا کہ بیٹا چائے بنا دو۔ اس نے کہہ دیا صاف صاف لفظوں میں کہ میں کچن کا کام کر چکی ہوں، میں جا رہی ہوں، اب ذرا سوؤں گی، طبیعت بوجھل ہے، آپ کسی اور سے بنوا لیجئے۔ کیا ایسا ہوتا ہے گھروں میں؟ یقیناً ہوتا ہے، یقیناً ہوتا ہے۔ یہ بیٹی باپ سے کہہ سکتی ہے اور کہتی رہتی ہے۔ آپ غور کریں گے، ذرا دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کبھی کبھی بیٹیاں کسی کام کا انکار تو نہیں کرتی، کرنا چاہتی ہیں، لیکن ان کی طبیعت اس وقت نہیں ہوتی تو انکار کر دیتی ہیں، اس لیے کہ ہمارے ابا ہیں، یہ مجھے پھر نہیں کہیں گے طبیعت خراب ہو رہی ہے تو کیا ہوا بنا، لیکن کوئی بات نہیں۔ لیکن کیا بہو بھی ایسا کہہ سکتی ہے؟ اس کی یہ آزادی چھن گئی ہے۔ ہم یہ بھول گئے ہیں کہ ہم اپنی بیٹیوں کے تو باپ ہیں، اور بیٹیاں کہہ دیں تو کوئی بات نہیں، بیٹا جاؤ سو آرام کرو، اور بہو کہنے کی ہمت نہ رکھتی ہو تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے اس باپ والے رشتے کو جو سسر کے انداز میں ہے، خسر کے انداز میں ہے، یہاں بھول تو نہیں گئے ہیں؟ کیوں ڈر گئی؟ کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں تم کرو، میں نے کہا تم کو کرنا ہی پڑے گا، اس لیے اسے خوف ہوتا ہے۔ تو ہمارے ساتھ جینے والے اگر ہمارے غصے سے خوف کرتے ہوں، ہماری ناراضگی سے خوف کرتے ہوں تو کہیں یہ ظلم تو نہیں بنتا، یہ اس رشتے کی ادائیگی میں اس کا حق ادا ہو رہا ہے، یا کسی پریشر میں آ کر ہماری بہو یہ کام کر رہی ہے۔ اس لیے پتہ نہیں یہ بات کہنے سننے کی بھی ہے یا نہیں ہے۔ میں نے پہلے ہی کہا کچھ مضمون آ رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہم سمجھا سکیں گے کہ نہیں۔ باہر اگر صحیح ہے تو اللہ تعالی ہمیں ایسے ظالموں میں سے نکال کر یہ احساس دلا دے کہ اس رشتے کی کیا کیا ذمہ داری ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے رعب اور دبدبے سے سب واقف، لیکن کیا اس رعب اور دبدبے کی وجہ سے لوگوں کی جرأتیں ختم ہو گئی تھیں، ہمتیں پست ہو گئی تھی کہ امیر المومنین کو کسی کام پہ ٹوک نہیں سکتے تھے؟ تو تاریخ تو گواہ ہے کہ بالکل نہیں۔ وہ اپنی جگہ بڑے ذمہ دار تھے، بادشاہ وقت کہیں گے، امیر المومنین کہیں گے،
لیکن کسی کو یہ خوف نہیں رہتا تھا کہ میں حق بات نہیں کہہ سکتا، کسی کو خوف نہیں ہے۔ ہماری زبان میں مفہوم یہی ہے کہ خطبہ دینے کے لیے آئے، فرمایا سنو اور عمل کرو۔ ایک صاحب اٹھے، کہا نہ سنیں گے نہ عمل کریں گے۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ امیر المومنین کو کہہ رہے ہیں۔ کہاں کہہ رہے ہیں؟ تنہائی میں نہیں کہہ رہے ہیں، پورے مجمع میں کہہ رہے ہیں۔ لیکن غصہ نہیں آیا امیر المومنین کو، ان کے جلال سے سب واقف ہیں۔ ان کے جلال ہی نے جب اللہ کے لیے ہو گیا تو کمال تک پہنچا دیا، جب اللہ کے لیے ہو گیا تو کمال تک پہنچا دیا کہ یہ جلال، یہ غصہ، یہ روب و دبدبا اپنی ذات کے لیے نہیں رہا، صرف اللہ ہی کے لیے رہا۔ تو اتنی ہمت ہوئی کہ سب کے سامنے سوال کر دیا کہ نہ سنیں گے نہ عمل کریں گے۔ پہلے یہ بتا دیجئے کہ مال غنیمت سے سب کے حصے میں ایک ایک چادر آئی تھی، آپ کے بدن پہ 2 چادریں کیوں نظر آ رہی ہیں؟ خود جواب نہیں دیا۔ میں نے جو بیان میں سنا یہی بات سنا ہے، مفہوم یہی ہے۔ خود جواب نہیں دیا، اپنے بیٹے سے کہا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، کہ تم جواب دو۔ انہوں نے کہا کہ ابا نے کپڑا دھلا تھا جو ابھی گیلا تھا، سوکھ نہیں رہا تھا، اور ادھر وقت ہو گیا نماز کا، تو میں نے کہا ابا نماز کا وقت ہو گیا، تو کہا کپڑے گیلے ہیں، تو میں نے کہا ایک چادر میری پہن لیجئے، ایک اپنی۔ اور یہ بات کہی تو نہیں گئی، آگے کی جو کہنے جا رہا ہوں کہ میں جہاں تک سمجھتا ہوں ان کا ادب یہ ہوگا باپ کا کہ یہ کہہ دیا ہو شاید کہ میری والی کی لنگی بنا لیجئے، اپنی والی کی چادر بنا لیجئے، کہ ایسی باادب تھے تو اللہ کو پا گئے تھے۔ یہ لکھا نہیں ہے، لیکن یہاں ایک بات ایسی سمجھ میں آتی ہے کہ ان کے باادب ہونے کی وجہ سے یہ بات بھی ہونی چاہیے ایسی کہ میری والی کی لنگی بنا لیجئے، اپنی والی کی چادر بنا لیجئے۔ اس کی وضاحت نہیں ہے، لیکن تھے ایسے ہی باادب سب کے سب۔ انہوں نے جو سوال کیا وہ بے ادبی نہیں تھی، وہ بے ادبی نہیں تھی۔ 2 چادر کی جب وضاحت ہو گئی کہ ایک میری ہے ایک ابا کی ہے، تو اسی وقت قلب کو بالکل صاف کر لیا اور کہا کہیے، سنیں گے بھی، عمل بھی کریں گے۔ تو یہ اعتراض نہیں تھا، بدگمانی لے کر ہم اپنے گھر نہیں جانا چاہتے۔ ایک طرف تو یہ ظاہر کر دیا کہ اللہ ہی کے لیے ان کا سوال تھا، اللہ ہی کے لیے جواب تھا، اور اللہ ہی کے لیے ہمارے خلاف سن کر خاموش رہ جانا، یہ سب ان کا اللہ ہی کے لیے تھا۔ ہمارے یہاں غصہ چائے پر ہے کہ چائے بنانے کو کہہ رہا ہوں، چائے کون بنائے گا تیرے سوا؟ اب ہم لوگ کیا بڑھاپے میں بنائیں گے کیا؟ یہ جملے بولے نہیں گئے، لیکن اسی خوف نے بہو کو مجبور کیا کہ وہ مجبور ہو کے چائے بنا رہی ہے۔ ظلم کے ساتھ کسی سے کام لے لینا، یہ تو حضرات مفتیان اکرام بتائیں کہ کیا ہوتا ہے۔ یہ میں نے تو پوچھا تو کہا گیا حرام ہے۔ طیب خاطر کے بغیر کسی کا جی نہ چاہتا ہو اور ہمارا اس پر ایسا واجب اور فرض حق بھی نہ بنتا ہو، اخلاقی ذمہ داریوں میں سے ہو جس میں اس کو اختیار ہے کہ کرے یا نہ کرے، تو اس کو پراپر پریشر ڈال کر کام کرانا اور لینا، یہ کیا ہے؟ یہ تو ہر ایک پوچھ لینا جہاں ایسا موقع ہے۔ تو اپنا دل صاف کرنے کے لیے پوچھا، اپنا دل صاف ہو جائے، ہم بدگمان ہو کر گھر نہ جائیں، اور ہم بدگمانیوں میں ہی جیتے ہیں اپنے معاشرے میں، اب بدگمانی میں جیتے ہیں۔ وہاں تو صاف دل صاف باتیں تھیں۔ بڑھیا نے روک لیا امیر المومنین کو، اللہ ان کی شان اور بلند کرے، تمام صحابہ کی شان بلند کرے، اور اپنی شان کے مطابق انہیں بدلہ عطا فرمائے۔ یہاں صحابہ اور صحابیات سب ہیں، کہنے میں معنی کے اعتبار سے سب ہیں، دونوں ہیں۔ بڑھیا نے پوچھ لیا، کچھ کہا، اپنی ضرورت اپنے بارے میں کہا، کوئی حق بات تھی جسے بڑھیا نے بے جھجک سب کہہ دیا۔ تو امیر المومنین نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا احسان ہے کہ میرے خوف کی وجہ سے کوئی حق بات کہنے سے رکتا نہیں ہے۔
شکر ادا کیا. اور ہم کو کوئی حق بات کہہ دے تو آگ ببولا ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں، تیری ہمت کیسے ہوئی، تیری مجال کیسے ہوئی. اللہ کرے ہم دینداروں کے لباس میں جو گھوم رہے ہیں اور دنیا دیندار کہتی ہے، اللہ کرے ہم ظالموں میں سے اپنا نام کٹوا لیں. ورنہ آج دنیا تو گزر جائے گی جیسے چاہے جی لیں، کل قیامت میں کیا ہوگا. حضرت امیر المومنین کی دوسری بات، یہ سب میری زبان میں ہوتی ہے، علماء بتائیں گے کہ عربی کے الفاظ کیا ہیں. کہ کچھ لوگ ہیں یا مجمع ہے پوچھ رہے ہیں امیر المومنین کہ اگر میں شریعت کے خلاف کوئی عمل کروں تو میں تو بادشاہ وقت ہوں، میں جو چاہے کر سکتا ہوں، میرے اختیار میں سارا ہے. لیکن اگر میں شریعت کے خلاف کچھ کروں تو تم کیا کرو گے؟ تو کیا ہوا؟ میری تلوار سیدھا. کسی طرف سے آواز آئی کہ ہم تمہیں تلوار سے سیدھا کر دیں گے. کہاں شیطان راستہ بدل دیتا ہو، نام سن کر اچھے اچھوں کے دل دہل جاتے ہوں، اور وہاں اتنی جرأت ہے کہ جو چاہے کہنا چاہے کہہ لے. کتنی ان کی بے نفسی تھی، اپنے بڑے پن کو لوگوں کی نظروں میں باوجود روب ہونے کے اپنے وجود کو کیسا بنایا تھا کہ جو چاہے کہہ سکتا تھا. اور یہ تو باہر کی بات ہو گئی. ایک بات اور سنا ہے میں نے بیان میں کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ ذرا تیز تھیں. ہوتی ہیں عورتیں، ہر طرح کا مزاج ہوتا ہے، مرد کا عورت کا. تیز تھیں تو کچھ ہوتا تھا تو بول دیتی تھیں زور سے، تو ان کو تکلیف ہوتی تھی. اور تو انہوں نے سوچا کہ یہ بہت ہو رہا ہے، برداشت بہت ہو رہی ہے، اب چلو امیر المومنین جن سے اتنی دنیا ڈرتی ہے، ڈرتی کہاں ہے؟ ڈرتی نہیں ہے دنیا. انہوں نے اپنے آپ سے ڈرایا نہیں کسی کو، باوجود اس کے کہ امیر المومنین ماننے کو اپنی حق بات کہہ دینے میں ذرا بھی ان کو خوف نہیں تھا، تو ڈرتے کہاں تھے؟ مگر پھر بھی امیر المومنین نہیں چاہتے کہ اتنا روب پڑے، لیکن پھر بھی لوگوں کے اندر یہ اسی طرح اللہ والوں کا روب پڑتا ہے قلب پر. وہ ظلم نہیں کرتے، لیکن شریعت چونکہ ان کے پاس ہوتی ہے اور شریعت کے ساتھ تعلق میں اللہ کی دولت ہوتی ہے، تو اس دولت کی وجہ سے لوگوں کے اوپر روب پڑتا ہے. جتنا بڑا تعلق ہوتا ہے، اس کی آسان سی مثال ہے کہ اپنے پڑوس میں کوئی ایسا آدمی رہتا ہو جس کا تعلق وزیر اعلیٰ سے ہو، کلکٹر سے ہو، کمشنر سے ہو، اور اپنے یہاں کے تھانے دار سے ہو. لیکن یہ جو رشتے ہیں بعد والے، سب کو پتہ ہے کہ یہ وزیر اعلیٰ کا آدمی ہے، تو نیچے والے سب اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، من کے اوپر کا اثر ہوگا، اس کا ہوگا نا. حالانکہ یہ تھوڑا ہی وزیر اعلیٰ ہے. تو ایسا اللہ سے تعلق ہو جائے، کسی کا قلب پر اثر نہ ہو، اور دنیا جانتی ہے کہ حق سے ہمیشہ باطل گھبراتا ہے. حق ہوتا ہے، حق اپنا اثر ڈالتا ہی ہے. بہرحال تو وہ صحابی جو اپنی بیوی کی تیزی اور غصے سے پریشان ہوئے تھے، انہوں نے کہا امیر المومنین سے کہیں گے تو آئیں گے، سمجھا دیں گے، یا لے کے چلوں گا اہلیہ کو. تو چونکہ ایسے روب والے ہیں اور بادشاہ وقت ہیں، اس لیے مان جائیں گی. تو گئے کہنے کے لیے، تو دروازے کے قریب پہنچ گئے، اور ابھی آواز نہیں دیا تھا کہ اندر سے آواز آ رہی تھی. تو سنا کہ بھائی اتنی تیز کیا بات ہو رہی ہے. تو پتہ چلا کہ امیر المومنین نے کوئی بات کہا تو اہلیہ صحابہ خفا ہو گئیں اور زور زور سے کہہ رہی ہیں کچھ. تو وہ بیچارے سوچنے لگے کہ جب یہ اپنا ہی گھر نہیں سنبھال پا رہے ہیں تو میرے گھر والے کا کیا کریں گے، چھوڑو چلو جائیں گے واپس. تو واپس ہو گئے، اور جب واپس ہوئے تھوڑی دور گئے تھے کہ امیر باہر آئے، انہیں اندازہ لگا کہ دروازے سے کوئی واپس گیا، تو بلا کے پوچھا بھی کیا بات ہے. انہیں صاف صاف کہہ دیا، کیوں ڈر ہی نہیں تھا صاف کہنے میں. آج تو ملازم سے صاف نہیں کہہ سکتے، باپ اور سیٹ سے کیسے کہہ دیں گے صاف. اللہ کا خوف نکلا تو مخلوق کا خوف آ گیا. یا ہم ظالم بن گئے تو لوگ ہم سے ڈرنے لگے. ہم انصاف کرتے اور اپنے خلاف ہوتا تو مان لیتے، تو ہم سے کوئی نہیں ڈرتا، اور ہر ایک ڈرتا، ہر ایک ادب کرتا، ہر ایک پہ روب ہوتا. تو وہیں بیٹھا لیا اور کہا سنو،
یہ ہماری بیویاں ہماری محسنہ ہیں، یہ ہمارے لیے کھانا بنا دیتی ہیں، یہ ہمارے لیے روٹیاں بنا دیتی ہیں۔ یہ الگ سے ہم نے سنا ہے اور اس کی وضاحت بھی بیان میں کی گئی ہے کہ روٹی بنانے کا رواج کیسا تھا اس وقت۔ اس لیے آج بھی سعودی وغیرہ میں روٹی جو ہے بہت قسم کی بازار سے لائی جاتی ہے۔ گھر میں روٹیاں کم بن رہی ہیں، بازار سے لا کے زیادہ کھائی جاتی ہے۔ روٹیوں کی اقسام ہیں یہاں کے، جیسے پاؤ کی نہیں، کھاؤ پاؤ اور اسپتال جاؤ، اور یہاں کے لوگ ہاتھ سے پاؤ کھاتے ہیں۔ تو خیر اب تو بات لمبی تھوڑی سی ہو ہی گئی ہے۔ ہماری روٹیاں پکا دیتی ہیں، ہمارے بچوں کی دیکھ ریکھ کرتی ہیں، ہم ان کے پاس اپنی حاجتیں ان سے پوری کرتے ہیں، یہ ہمارے اوپر احسان کرتی ہیں۔ اور اگر ہمارے محسنہ ہم پر کچھ ایسی تیز باتیں کر بھی دے تو محسن ہے نا، اس لیے ہم ان کی برداشت کر لیں۔ اور سنو، یہ دنیا تھوڑے دن کی دنیا ہے، یہ تو گزر ہی جائے گی، اصل تو وہ جگہ ہے جو مرنے کے بعد آئے گی، وہاں کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ اس طرح کے کچھ ایسے جملے کہے کہ وہ صحابی کو اطمینان ہو گیا اور سوچ لیا کہ ہم بھی صبر کی زندگی گزاریں گے۔ تو دنیا میں سب رشتے ہوتے ہیں، سب کے حقوق ہوتے ہیں، ہمیں یہ یاد ہے کہ ہمارا حق کس پر کتنا ہے، ہم یہ بھول گئے کہ لوگوں کا حق ہم پر کتنا ہے۔ اگر ہم ادا کر کے نہیں مریں گے، کل قیامت میں ادا کرنا پڑے گا۔ اس لیے آج دنیا میں تھوڑی سی برداشت کر کے، تھوڑی اپنی خواہشوں اور جذبات کو قربان کر کے، اپنے گھر میں رہنے والے سب رشتے، اپنے ساتھ رہنے والے رشتہ داروں کو، اپنے الگ الگ رشتے ہیں سب سے قائم ہیں، سب کا حق ہے، جس کا جو حق ہوتا ہے اللہ ہم سب کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے، تاکہ قیامت کے دن ہمارا دامن نہ پکڑا جائے۔